اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے، میرا ہو کے تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ جیسے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ اللہ کا فرمان جمعے کے بارے میں، مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جو بھی غفلت برتتا ہے رحمان کے ذکر سے تو مسلط کر دیتے ہیں ہم ان پر ایک شیطان، پھر وہی ہوتا ہے اس کا رفیق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی امت سے کہنا کہ میرے ذکر اپنی انگلیاں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ لوگ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور جس دن جہنم سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا، مگر تب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ؟ نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یقین کرو اللہ زیادتی کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ میرے رب، میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ نفس تو اکثر برائی ہی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کر دے۔ اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت ہی بھلائی رکھ دی ہو، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ یقین کرو اللہ زیادتی کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اے رب، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دیں۔ بے شک جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ بے شک یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان پر صبر کرو۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی دشمن کے خوف سے تو کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے سے، اور ان حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے بچو، یقین کرو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ کتاب نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی بارگاہ میں لوٹو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے لیے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والے دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔
میں نے کہا تھک چکا ہوں۔ جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گھبراہی میں پڑ گیا۔